باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان اور گزشتہ کل جو اس کے مقام و مرتبے کی آرزو کرنے والے تھے وہ کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ جو لوگ قارون کے مال اور دولت کو دیکھ کر اس کے خواہشمند تھے، جب انہوں نے قارون کا یہ عبرت ناک انجام دیکھا کہ اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، تو وہ اپنی اس آرزو پر نادم ہو کر کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما کر ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی قارون کی طرح زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے انہیں نجات نہیں ملتی۔ تو یہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے، یہ عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر و فساد نہیں مچاتے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آخرت کا گھر یعنی جنت، جس کی خبریں تم نے سنی اور جس کے اوصاف تم تک پہنچے، اس کا مستحق فرمایا ہم ان لوگوں کو بناتے ہیں جو زمین میں نہ تو ایمان لانے سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی ایمان لانے والوں پر بڑائی چاہتے ہیں، اور نہ ہی زمین میں گناہ کر کے فساد برپا کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ تکبر کرنا اور فساد پھیلانا اتنے برے کام ہیں کہ تکبر و فساد دونوں کی وجہ سے انسان جنت جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، جبکہ عاجزی و انکساری کرنا، معاشرے میں امن و سکون کی فضا پیدا کرنا، یہ دونوں اتنے عظیم کام ہیں کہ ان کی بدولت بندہ جنت جیسی عظیم و شان نعمت کو پا سکتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے قول اور فعل سے کسی بھی طرح کا تکبر کا اظہار نہ کرے، یوں ہی معاشرے میں گناہ اور ظلم و زیادتی کے ذریعے فساد پھیلانے کی کوشش بھی نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی کہ میں تم لوگوں کو حکم دوں کہ انکساری کرو، حتیٰ کہ تم میں سے کوئی بھی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر ظلم کرے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک، تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اللہ کے حضور وہ بندہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ وہ شکل کے اعتبار سے کالا ہے یا گورا ہے، مال و دولت اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، وہ عربی ہے یا نہیں ہے، عجمی ہے یا نہیں ہے، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی و پرہیزگاری والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔